اور ایک رات دی آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، اکثر تو اس سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ سورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شب قدر میرے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی، اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی، جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے اور ان کا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں اتاری، لیکن لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا، اور لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت۔ یہ اس امت کو صرف ملی ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان سب سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، لیکن مصافحہ جس سے ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن غیب میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے جب میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا 27 اکتوبر 1971، اور میں صرف 3 دن کے لیے گیا، اور 3 دن سے اللہ نے میری دنیا بدلی، اور میں نے 4 مہینے کر دیے۔ تو رمضان جب شروع ہوا تو ہم بارڈر کے ساتھ ہماری یہ پیدل جماعت چل رہی تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور بہت مشکل سفر تھا۔ لوگ انتہائی غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ہمیں گالیاں نکالتے، ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور ایک جگہ تو ٹوکے کہاڑیاں لے کر وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گئے۔ تو اس طرح کا باہر کی فضا تھی۔ ہمیں وہ آٹا نہیں دیتے تھے، سبزی نہیں دیتے تھے، چاول نہیں دیتے تھے۔ 3 4 میل ان بستیوں میں جا کے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا، وہاں سے ہم آٹا لیتے، چاول لیتے، سبزی لیتے۔ ہمیں دودھ نہیں دیتے تھے چائے بنانے کے لیے،
اور ایک چھاپ لگی ہوئی تھی کہ یہ وہابی ہیں، ان کو کچھ نہیں دینا۔ اور ایک اور سفر پیدل تھا ہمارا، تو ہم پیدل چل کے ایک بستی میں پہنچے، تو بہت تھکاوٹ تھی، ہم صفوں پر ہی لیٹ گئے اور سو گئے۔ تو کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو ہمارا امیر پہلے اٹھا ہوا تھا، وہ اردو سپیکنگ تھا۔ میری اصل زبان یہ چناوڑی تھی، جس کو جانگلی کہتے ہیں، جانگلی زبان، تو وہ علاقہ جانگلی زبان کا تھا۔ 5-6 فٹ کے جوان، کہاڑیاں، ٹوکے، چھریاں لے کے کھلوتے۔ تو وہ فوت ہو گئے ہمارے امیر نیاز محمد ڈوگر رحمۃ اللہ علیہ۔ کہنے لگے، او بھائی طارق جمیل، ان کو سمجھاؤ بھائی، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے بات کرو۔ تو میں نے ان سے کہا، بھائی میں ویکھ لیا تسی اصلہ چاہتے آئے ہو، ہن اسی دوڑ تا سکدے نہیں ہیں، جو تسی کرنا ہے کر دے جے، پر پہلے ساڈی گل تے سن لو۔ تو ان کی تھوڑی اجنبیت دور ہوئی کہ ان کی زبان میں ایک اس وقت تو میری 18 سال عمر تھی، ایک لڑکا بات کر رہا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو آکھن لگے، آندھا تا ٹھیک ہے، سنتا لے یہ کی آندھن۔ وہ آ کے بیٹھ گئے اسی طرح، کلہاڑیاں اور ٹوکے ہاتھ۔ تو میں نے اپنی ہی زبان میں ان سے بات شروع کی۔ اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن ایک اٹھا کلہاڑی پھینک کے آیا، دوسرا ٹوکا پھینک کے آیا، تیسرا چھرا پھینک کے آیا، سارا انہوں نے اسلحہ باہر پھینک دیا اور کہنے لگے، آج شام دی افطاری تہاڈی اسی کراونی۔ تو میں آخیا، یہ پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آ گیا ٹکن واسطے؟ لیکن ساڈے مولوی سانوں آخیا، یہ وہابی ہیں، انہوں ٹک چھڈو، انہوں مارنا بھی ثواب ہے۔ اسا تا اس پر وہ آیا سے پھر انہوں نے ہم 2 دن وہاں رہے، انہوں نے ہمیں سحری بھی کھلائی، افطاری بھی کھلائی، اور اگلے گاؤں تک چھوڑنے گئے۔ تو میں بتانا اس میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے پہلے روزے سے دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ پیدل سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، شب قدر 5 راتوں میں آتی ہے، جس رات میں وہ آئے رات تو مجھے جگا دے، میں 5 راتیں نہیں جاگ سکتا، پیدل چل کے آتے ہیں، آگے لوگ دھکے دیتے ہیں، تو جو رات آنے والی ہو نا یا اللہ مجھے اس میں جگا دینا۔ تو 21 کی رات تھی، اور ہم ایک گاؤں میں تھے، وہ اہل حدیث کا گاؤں تھا، انہوں نے ہمیں نہیں نکالا، انہوں نے ہمیں عزت سے رکھا بھی صحیح۔ تو رات کے 12 بجے مجھے کسی نے یہاں ہاتھ دے کر ایسے اٹھا دیا، تو میں یوں اٹھا، اور یہ دسمبر کا مہینہ تھا، تو میں نے ادھر دیکھا، میں کہ میں نے کیوں اٹھایا ہے؟ پھر میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 12 بج رہے تھے، تو میں نے رضائی دوبارہ اوپر لے کر میں لیٹ گیا۔ تو سرانے پر سر رکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ آج تو 21 کی رات ہے۔ ایک دم میں اٹھا، رضائی باہر پھینکی اور بھاگ کے باہر نکلا، تو روشن رات تھی۔ 21 کو چاند تو نہیں ہوتا ہے، لیکن روشن، اور سردی نام کی شے کوئی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ معتدل رات ہوتی ہے، اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس ایک دعا پہ زور لگایا، یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول کر لے، ساری زندگی کے لیے قبول کر لے۔ سحری تک میں یہ دعا کرتا رہا۔ اب یہ تو موت پہ پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے چلا دیا۔ نصف صدی گزر چکی ہے۔ تو صبح جب ہم اٹھے اور اگلی بستی جانے لگے، یا اسی میں ہم ٹھہر رہے تھے، تو مجھے خیال آنے لگا، یہ تو کی دعا منگی، تو ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو یہ تو کی مانگ لیا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی واسطے قبول فرما۔ تو یہ ایسے کشمکش۔ پھر میں نے کہا جی اللہ نے منظور ہویا تو میں نے قبول کر لوے گا، نہیں تو ڈاکٹری تو پئی ہے، پڑھ لیساں ڈاکٹر بن جاساں۔ تو 4 مہینے کے آخر میں اللہ نے میرا کانٹا بدلا، اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے عالم بننا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ انشاءاللہ وہ 21 کی رات تھی، میرا دعویٰ تو نہیں، لیکن ساری نشانیاں، اور پھر اس میں میری یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج 53 سال ہو چکے ہیں، اللہ مجھے اس میں چلا رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ موت تک اس میں چلاتا رہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں۔
ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات کہ میری نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا سارا دین دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا، اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھیں۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز کا وہ میں آ جائے، نماز نہ چھوڑ۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو، مردود ہو، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے۔ ہمارے نبی تسلیم و رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھن گے 50 کون پڑھے گا، یہ لبیک یا اللہ، حاضر یا اللہ۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں آپ پہ نہیں کھلوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تو گل ہی نہیں کیتی تے 50 لے کے جاندہ پہ تے پڑھنیاں 5 کہہ نہیں تے 50 لے جاندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا۔ یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہاں کیا ہوا کہ 50 نمازیں کا توبہ کہیں پڑھنی ہی نہیں، اللہ کا نام منو، پیچھے جاؤ تھوڑی کرواؤ۔ تو اب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتی ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم کی، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 5 5 5 9 چکر، 9 5 45 9 چکر، اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک باری ہور جاؤ تو فرمایا 5 کٹ دیاں پہ یہ 5 بھی اٹھ گیا تھا، میری امت دے پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہیں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے جو ویکھ لو۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار ہو چھڑ دو، مسافر ہو چھڑ دو، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے ہو چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جیسے ہمیں نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنے۔ جیسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دے جی کہ میں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کہ میں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دے۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو سورج پہ نظر ہے، نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے۔ انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی، شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش،
تو فرماتے چلو ٹھیک ہے ہم اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے آئے۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواز سے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڈی بھی جا سکتی ہے، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی ہے، نہیں نماز نہیں چھوٹے، کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ۔ تو روزہ بیمار ہو چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتے، نماز نہیں معاف ہو سکتی۔ تو بھائیو اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز ایک دولت فرائض، اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ، صرف 3۔ ایک سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک ہم سچ بولنے والے بنے۔ دوسرا دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، الا الکذب والخیانہ، یتبع المؤمن علی الخصال کلھا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، کہ وڈا اسلام 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں 2 لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، کیونکہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا۔ اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں، اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں ڈوب چکا اور دھوکے میں ڈوب چکا۔ سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا ملے، اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے۔ فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں، جان بہن کی بات کر دی، کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دعا پاسو حل کر چھڑی کہ یا رسول اللہ، ضرور۔ فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے، جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی تو، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔
فلیؤد الامانۃ اذا تؤمن، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فلیحسن جوار من جاورہ، پڑوسی کوئی ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ 3 نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں ہیں: سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اس لیے عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیش کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں جی، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف